بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 9 ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کے لیے روزہ بالکل معاف ہے۔ تو تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے۔ اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، وہ کون سے لوگ ہیں اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے تب بھی ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ملے گا، یعنی ان کو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو، وہ اپنے ہوش اور حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے ہے، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہ لوگ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو، کسی کو سردی اور زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی، اور آپ کی بیماری ایسی صورت میں رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تو وہ یاد رکھیں گے کہ اس سے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا پڑے گا۔ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسے میں وہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کا فدیہ ادا کرے، یا پھر یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ دوسرا وہ شخص ہے یعنی حاملہ عورت۔ دوسرے نمبر پر حاملہ پیٹ میں بچہ ہو، اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کی بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے تو اس سے بھی اپنے چھوڑے ہوئے نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اس سے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کی بچی کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ تیسرا وہ شخص یعنی بڑھاپا شخص۔
وہ شخص ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، جو بڑھاپے کی وجہ سے نہ اٹھ سکتا ہو نہ بیٹھ سکتا ہے، وہ کانپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ وہ کانپنے لگتا ہے کہ اس میں روزے کی بالکل طاقت نہیں، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزے معاف ہے، لیکن اس سے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور پھر بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورت ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ انہیں دایا کہا جاتا تھا۔ تو ایسی عورت بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ لیکن چونکہ ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا اگر ڈاکٹر کہے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرے۔ نمبر 5، جو پاگل اور دیوانہ، یعنی 5واں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو، وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو، جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی اگر ایسی عورتیں جن کی ماہانہ حیض چل رہی ہو تو ان کو حیض اور نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی عورت اپنے اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر روزہ رکھے گی قبول نہیں ہوگی، اس پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب پاک اور صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، جو سفر پر ہوں، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کو کچھ گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو، وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسا مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ روزہ بھی نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ 8واں ایسا شخص
جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اس دن جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے تو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ نوا نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش اور حواس میں ہو، اسی طرح روزانہ بالغ بچے پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، تو اس سے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کر دے اور اس سے روزہ ضرور رکھوائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے خشوع اور خضوع سے رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میری اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدارین۔